1/13 part of Quran consists of تذکرہ of حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. آ گئے تھے قریب 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے مصر سے. ہجرت کے بعد آتا قتال کا مرحلہ، جنگ کا مرحلہ. جیسے حضور کی سیرت مطہرہ میں ہجرت کے بعد غزوہ بدر، بلکہ اس سے پہلے 8 مہمیں جو آپ نے بھیجی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہاں ہجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا، پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو، پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. اس پر وہ پروسیس وہیں رک گیا، وہیں رک گیا. جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیے. غزوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے. دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، مکہ جنوب میں تھا، مدینے سے کیل کانٹے سے لیس ہے، لشکر ہے بڑا. ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آ رہے تھے، اور انہوں نے SOS کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھائی میرے قافلے کو خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاید حملہ کر دیں ہم پر، لہذا مدد بھیجو. اب یہاں حضور پوچھتے ہیں کہ پہلے کدھر چلیں، قافلے کی طرف یا اس لشکر کی طرف؟ کچھ لوگ، ظاہر بات ہے کہ مدینے کے تمام جو صاحب ایمان تھے، مکے سے جو آئے تھے، وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی آزمائشوں میں سے گزر کر آئے تھے، بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے. لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں، بہت پختہ تھے. مدینے والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، پورا قبیلہ ایمان لے آیا. لہذا وہاں کچھ نہ کچھ کچے لوگ بھی تھے، ہم جیسے. ان کہا جی چلیے ذرا قافلے کی طرف چلیے. 30 یا 50 آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں محافظ، اور مال بہت ہے، ہمیں بہت مال مل جائے گا. اور نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم ان کے ہتھیار تو لے لیں گے کم سے کم، پھر لشکر سے لڑیں گے. اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، حضور جو آپ کا حکم ہم حاضر ہیں، آپ فرمائیے. حضرت عمر نے تقریر کی، آپ فرمائیے جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں. حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے. یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا. یہ واقعہ وہاں کیا تھا، 6 لاکھ تھے افراد یہود. ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے. تو 1 لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل، اور نیچے آ جائیے 50,000 تو ہوں گے، 12 میں 1 تو ہوگا. پورا جواب. صرف 2 آدمی نکلے، یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ. یوشع تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے. جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو، لیکن یوشع ابن نون 2 آدمی. اب جنگ کیسے ہو؟ لہذا پروسیس وہی رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکی. حضرت عیسیٰ کا تو سوال ہی نہیں. 3 سال آپ نے دعوت دی ہے، اور یہودی علماء جو ہیں جان کے ان کے دشمن بن گئے. انہیں سب سے پہلے تو ولد الزنا کہا گیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی زنا کی. اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا. یہ معجزے کیا دکھا رہا ہے؟ یہ تو شیطان بعلزبول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے. یہ سارے شعبدے ہیں، جادو ہے، اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسے سولی چڑھا دو. تو نظام کیا قائم ہونا تھا، ریاست کیا قائم ہونی تھی؟ عیسائیوں کے مطابق، یہودیوں کے مطابق تو سولی چڑھ گئے. عیسائیوں کے مطابق ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور ایک جگہ رکھا گیا، تو وہاں پھر زندہ ہو کر پھر آسمان پر اٹھ گئے.
اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا اور جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیل برنباس میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں، وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ جس ان کے حواری نے غداری کی تھی، جیوڈاس اسکریوٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم، مشابہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے، وہی بدبخت گرفتار ہوا اور کیفر کردار کو پہنچا، سولی پر چڑھا جسے چڑھنا ہی چاہیے تھا، غداری کی تھی۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار، تبشیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا، لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ آیا، کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا، کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا، صرف تبلیغ نہیں، غالب کرنا۔ یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، مدد کریں ان کی۔ وہ مدد کس کام میں تھی؟ دین کو غالب کرنا۔ اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ دیکھو 600 برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 600 برس کا فصل ہے، جیسے کہ 600 برس قبل ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، اور حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، یہ ہے تیسری بات۔ یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الذین یتبعون رسول النبی الامی، ان کی شان کیا ہوگی؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیروی کریں گے، وہی اتباع کا لفظ چلا آ رہا ہے، اتباع اتباع اتباع، وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی یہ قرآن حکیم۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ ہوں گے مددگار، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، مفلحون میں سے ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا، صرف ایک نبی سے، ایک رسول سے ہوا۔ نظام قائم کرنا، حکومت اللہ کی قائم کر دینا۔ جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈس پریئر کہلاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، ایسا ہی مقام ہے لارڈس پریئر کا عیسائیوں کے۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. اے اللہ، اے رب، تیری حکومت آئے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، تیری حکومت آئے۔ اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے۔ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سارے سیارے، سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہے، اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری۔ یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔
برا نہ مانیے، میری بات پر غور کیجیے. محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ دعوت دو قرآن کے ذریعے، انذار کرو قرآن کے ذریعے، بشارت دو قرآن کے ذریعے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں. ہم نے قرآن کو نصیحت اخذ کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی جو نصیحت کا طالب ہو؟ دعوت ہو، تذکیر ہو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پہلا کام حضور کا یہ تھا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ دعوت، تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ ٹو ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ٹو کنوے ٹو ہم سم میسج. یہ تبلیغ ہے. اور اس کو کھینچ کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرف، یہ دعوت ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ نہیں. اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں، میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. اننی من المسلمین. تو قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے نصیحت. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہی ہے موعظہ، نصیحت، اور یہی ہے شفاء لما فی الصدور. دلوں میں جو روگ ہیں ان کا علاج یہ. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. تو حضور کا طریقہ پہلا کیا تھا؟ قرآن کو عام کرو. جہاں آپ گئے قرآن سنایا. آپ کے کوئی خطبات ہمیں نہیں ملتے. جمعے کے خطبوں میں کیا کرتے تھے؟ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ فیہما آیات من القرآن ویذکر الناس. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں. اور یہ کس لیے تھا؟ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی. آپ کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے. لمبے خطبے کی ضرورت کیا؟ جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے، دلوں کے اندر جا کے اتر رہا ہے. لمبی بات کی ضرورت کیا تھی؟ بہت مختصر خطبے ہوتے تھے. لیکن پھر بھی بیٹھتے تھے. کیوں بیٹھتے تھے؟ یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ظہر کی 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے. ظہر کی 4 رکعتیں فرض اور جمعے میں رہ گئی 2. بقیہ 2 کے قائم مقام یہ 2 خطبے ہیں. لیکن خطبوں میں کرتے کیا تھے؟ یقرأ آیات من القرآن. قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے. وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. اور اسی کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے. بس اللہ خیر سمجھ. خطبہ نکاح ہے حضور کا، 4 آیتیں اس میں ہیں صرف. ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک سورہ نساء کی آیت ہے، 2 سورہ احزاب کی آیات ہیں. آپ نے اپنی طرف سے کوئی وعظ کہا ہی نہیں اس میں. تو تبلیغ، تعلیم، تذکیر، انذار، تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے. پہلا کام پھیلاؤ اس کو. اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر. ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے. ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دل یقین کے ساتھ مان رہے تھے. انہیں پتا تھا ہمیں گھر بار چھوڑنے پڑیں گے، ہماری بیوی ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، والدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے، اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سختیاں ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو جو آ گئے ایمان کو قبول کر لیا، اب ان کو جمع کرو، منظم کرو، آرگنائزیشن. اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے.
کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام ہے. ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے. کیپٹلزم ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ ہے. نظام تو ہے نا. ہمارے پاکستان میں جاگیرداری ہے تو وہ جاگیرداروں کا ملک ہے، انہی کی حکومت ہوگی. اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگیرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے اور کچھ بھی نہیں. عوامی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کے ہاں تو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگیرداری کا خاتمہ. 2 کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے. ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم پر دستور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چل رہی اور چلتی رہی. 1 سال صرف آپ کے ہاں ایمرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل تھی. کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا تھا. ایک یہ بڑا کام تھا. ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی رپورٹ آئی، بی پی سی بیسک پرنسپل رپورٹ، اس کے اوپر احتجاج ہوئے، پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیر. لیکن اس کے بعد 56 کا دستور بنا. اسے ایک فیلڈ مارشل صاحب نے، خود ساختہ فیلڈ مارشل، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دستوریہ کا بھی بستر گول کر دیا. جا کر کہیں 73 میں ایک دستور بنا اور اس دستور میں بھی وقتاً فوقتاً اتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا. اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے، جاگیرداری کا خاتمہ. تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی. بہرحال ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے طبقات ہوتے ہیں جن کو مراعات حاصل، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز، اور وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کا نظام کو ہاتھ لگائیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، جو نظام ہے وہی رہنا چاہیے. تو نظام کو بدلنے کے لیے تو جانوں کا پھر ہدیہ دینا پڑے گا. لہذا منظم جماعت بناؤ، موب نہ ہو، ہجوم نہ ہو. منظم جماعت، اور وہ کیسی؟ سب اطاعت، لسن اینڈ اوبے. جو آرمی کا جو اصول ہے، اگر فوج میں کوئی شخص جسے حکم دے رہا ہو، سپیریئر اس کا، وہ پوچھے جناب یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں، کیا مصلحت ہے، پہلے سمجھائیے پھر میں عمل کروں گا، تو کیا وہ فوج کہلائے گی؟ بڑی پیاری نظر تھی، میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی انگریزی کی، کہ کسی جنگ میں 600 سواروں کا ایک دستہ تھا اور ان کو حکم دے دیا گیا چارج، آگے بڑھو، حملہ کرو. اور انہیں معلوم تھا کہ داہنے ہاتھ بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ بھی توپیں ہیں، سامنے بھی توپیں ہیں، آگ اگل رہی ہیں. Cannons to left of them, cannons to right of them, cannons in front of them, volleyed and thundered. لہذا سب نے یہ سمجھا someone has blundered. کسی نے بڑی غلطی کی ہے یہ حکم دے کر، جو کمانڈر ہے بڑی خطا ہوئی. لیکن there's not to reason why. یہ why کا سوال کرنے کا تو ان کا مقام ہی نہیں. there's but to do and die. جو حکم ملا کرو، مرتے ہو تو مرو. Therefore into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 موت کی وادی میں اتر گئے. تو جب تک ایسی جماعت نہیں ہوگی نظام نہیں بدلا جا سکتا. بولشویکس اینڈ بولشویکس رشیا میں منظم جس طرح تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو زار کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا تھا. Was it possible؟ سب سے بڑی کنگڈم تھی ایشیا اور یورپ دونوں کے اوپر جو برج تھا، بہت بڑی سلطنت، کہاں سے کہاں تک زار کی سلطنت. اور پورا جو ہے ہمارا سینٹرل ایشیا، سارے یہ ترک، مسلم ترک علاقے جو ہے، روسی ترکستان اسی لیے ان کا نام تھا، وہ بھی اسی کے پاس تھے. لیکن ایک منظم جماعت نے، ایک نئے فکر نے، ایک نئے فلسفے نے، مارکسزم نے لوگوں کو پوزیس کیا، انہیں منظم کیا، انہوں نے جد و جہد کی، انقلاب برپا کر دیا. یہی کام حضور نے کیا. ایمان کی دعوت دی اور ایمان دلوں میں راسخ ہو گیا، انہیں منظم کیا.
حدیث میں آتا ہے، اور یہ مشکات شریف میں بھی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے اور جامع ترمذی کے حوالے سے، حضور فرماتے ہیں، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا، حالانکہ حضور کو اختیار تھا، آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ کتنا بڑا مجمع اس وقت یہاں ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کیا وجہ؟ دیکھیے 5 چیزیں وہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، حدیث یاد ہونا ہو اس کا ایسنس تو یاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام؟ اور کس نے فرمایا؟ یہ حضور نے۔ اور یہ کلام خبریہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اس میں امر کا انداز نہیں ہے، خبر ہے۔ اسلام کی تعبیر 5 بنیادوں پر ہے، یہ حدیث ہمیں یاد ہے، اور جس کے کہہ رہے ہیں میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں۔ ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے، بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ مذہب دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں۔ ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں۔ علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گئے۔ پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا۔ اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت حسن کو میں مزید شامل کرتا ہوں۔ تب 30 برس بنتے ہیں جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ 30 برس خلافت رہے گی۔ بعد میں تو ملوکیت آ گئی، یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں۔ بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال یہی تھا۔ اسلام کہاں؟ اس کے بعد آ گئے انگریز۔ انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا۔ ہاں نماز پڑھ سکتے ہو، روزہ رکھ سکتے ہو، ہمیں کوئی تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر نے اپنے فیملی لاز چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز اختیار کر لیے، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لاز سے اخذ کر رہے ہیں فیملی لاز اپنے۔ یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے پاس۔
تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ و قال رسول یا مدرسہ چلا لے. بہرحال انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی. کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہیں وہ پر کی ہیں. ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی خدمات ہے. لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی, اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں. بس اسلام یہی ہے نہیں. اور آج میں آپ کو بتا دوں, امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی, اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ نہیں. جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں, صحیح کہتا ہے, سچ کہتا ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر, یو ہیو پرچیزڈ چرچز اینڈ سینیگوگس اینڈ کنورٹڈ انٹو ماسکس. ڈڈ وی آبجیکٹ؟ تم یہاں آئے, تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی, سینیگوگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی. ہم نے کبھی روکا تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو, ہم نے روکا. روزے رکھتے ہو, ہم نے روکا. بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دیتے ہیں تمہیں, سیریمونیل. تمہاری عید ہے, بقرہ عید ہے, ہم کو کمیموریٹو سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں, یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرہ عید کا ہے. تو مذہب سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اسلام کا سیاسی, معاشی اور سماجی نظام, nothing doing. We will not bear it. نظام ہمارا ہوگا. اور سمجھ لیجئے یہ تاریخ نے پورا سرکل, ایک گھیرا پورا کر لیا ہے. وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا, اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. کس شان سے نکلا تھا اسلام, اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ. اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ, ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں, سینئر مسلمان ہیں, ہمارے حقوق زیادہ ہیں, تم نیو کمرز ہو, نو مسلم ہو, تمہارے حقوق نہیں, بالکل برابر. یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, چھوٹے ہو کر رہو, ہاتھ سے جزیہ پیش کرو. یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر, نظام ہمارا ہوگا دین حق کا, وہ غالب ہم نے کرنا ہے. محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے. ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں, مجبور ہیں. لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے. لہذا کیا کہتے تھے, ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے, نہیں تو رہو تم عیسائی رہو, یہودی رہو, مجوسی رہو. ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا. لیکن اسلام کی بالادستی, نظام ہمارا ہوگا, باقی تم نیچے رہو. اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ, تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا, نظام ہمارا ہوگا, اس نظام کے نیچے تم رہو, مسلمان رہو, ہندو رہو, عیسائی رہو, کچھ رہو. یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی. تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث, انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی, نہ کبھی سنی گئی. اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا. چوتھا کام فرمایا گیا واتبعوا النور الذی انزل معہ. وہی لفظ اتباع چل رہا ہے. یہ ساری میری گفتگو کا مرکزی لفظ اتباع ہے. یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی اطاعت کلی اور محبت شدید مل کر کیا چیز بنے گی؟ عبادت. رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی؟ اتباع. اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے، تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ جی، آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گرڈ اپ یور لائنز، اپنے مشن کا آغاز کرو۔ اس کا آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment۔ یہ انذار سے بات شروع کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے، مقصود کیا؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو، پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے۔ اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہمارا۔ جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے، اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہمارا حال یہ ہے۔ تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا، وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو، اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا۔ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے، جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش۔ جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے۔ جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رساکشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جہاد ہے۔ قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ۔ اسی سے تو ان کو موقع مل گیا نا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہوں کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو۔ یہ تم نے جو کل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا۔ تو جو کہتے ہیں کہ a house divided amongst itself cannot stand، ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں۔ لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان لو۔ قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان کی بات نہ سنیے۔ تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن۔
فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52. اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے. انذار، اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار. اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں، نہ سنیں، نہ توجہ دیں. وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا. تلوار تو نہیں اٹھی، الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں. You don't have to raise hands even in self defense. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. 12 برس. This was the order of the day. یہ جہاد بالقرآن. اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا، پھر بیعت لے کر ان کو منظم جماعت بنایا گیا، پھر ان کا تزکیہ کیا گیا. تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی طلب، کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل، جب تک دل سے ساری امنگیں، ساری ایمبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا، یہ ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے. آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول، اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول، محبت رسول کے بغیر نہیں. اور محبت رسول سے جو اتباع رسول وجود میں آتا ہے وہ ہے من انصاری اللہ. اور یہ سمجھ لیجئے، بس آخری نکتہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر تو حضور کو بھی بھیجا گیا ہوتا صرف اہل عرب کے لیے تو آپ کی حیات طیبہ ہی میں مشن مکمل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کام مکمل ہو گیا. لیکن حضور کو تو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک پوری دنیا میں اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو جیسے حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں ہو گیا تھا، اس وقت تک ہنوز حضور کا مشن تکمیل کو نہیں پہنچا. یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی. علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی. بانگے درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی. ایک شعر تو وہ ہے بانگے درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈھالا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دیکھیے، یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی. وہ داڑھی مڈا تھا، عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا. 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں، اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے، لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا
اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود، اشرف علی تھانوی صاحب موجود، شبیر احمد عثمانی صاحب موجود، مولانا حسین احمد مدنی موجود، ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود، اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے، ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، یہ لفظ ہے اس کے اندر، نوٹ کیجئے، حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے۔ ان کا سارا زور فقہ پر ہے، حدیث پر ہے، زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے، صحیح بات۔ کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند۔ ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات، اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہیں، ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا، پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے، اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے۔ حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا، اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ حضور نے سوال کیا، 3 دفعہ جواب لے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف۔ کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا، بہت بڑی امانت تھی قرآن، اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پاگل کہے گئے، مجنون کہے گئے، شاعر کہے گئے، ساحر کہے گئے، مسحور کہے گئے، کیا نہیں کہا گئے۔ اور پھر جو مارے کھائی ہیں، جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی، جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے، پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا، پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے، اس میں 70 اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں۔ 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کی، چچا بھتیجا، سب کو بس یہی معلوم ہے، چچا بھتیجا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا۔ اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا۔ یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا، اے اللہ یہ مان رہے ہیں، تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے، اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنی عظمت، اپنا بول بالا، اپنے مفادات، اپنی مصلحتیں، اور تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ یہ جام ہدایت کون گردش میں لائے گا اگر ساقی نہ ہو؟ ساقی امت مسلمہ ہے،
یہ دوسری بات ہے کہ امت بھول گئی، خود ہی نہیں پڑھا، پڑھائیں گے کیا؟ خود ہی نہیں سمجھا، سمجھائیں گے کیا؟ بہرحال وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، اور اس کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ دنیا میں دوبارہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، اور اب جب آئے گا گلوبل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا تصادم آنے والا ہے، جسے کہ بائبل کے ماننے والے کہتے ہیں آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ۔ اگر آپ کہیں ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے آرمگیڈون کے معنی تو لکھا ہوگا a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اور حضور کی احادیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ، اور اس میں یا تو ایک طرف ہوگا نیو ورلڈ آرڈر، وہ چاہتا ہے گلوبل ہو جانا، اور یہ حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے۔ عیسائی دنیا اس وقت یہودیوں کے پنجے میں، شکنجے میں ہے۔ 100 سال پہلے دیکھ آیا تھا وہ دیکھنے والا مرد درویش اقبال، 1905 میں گیا تھا انگلستان، جرمنی، 1908 تک رہا تھا۔ وہ دیکھ کر آیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ریئیکشن ہوا ہے بعد میں، جو کچھ ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ، کہتے ہیں 60 لاکھ ہمارے مارے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے شکنجے میں ہمیں کس لیا، لہذا اس نے انتقام لیا۔ بہرحال اب جو بھی ٹکراؤ ہونے والا وہ دو نظاموں کا ہوگا، جسے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا تصادم آئے گا، اور اس میں دوسری تہذیب ہماری یا ہمارا نظام اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن دشمن کو معلوم ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کے ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، ابلیس کہہ رہا ہے۔ پہلے اس میں آتا ہے، ایک مشیر نے کہا جی جمہوریت کا دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے، ہماری ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تم نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، اس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ دوسرے نے کہا، مشیر نے، اجی وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، وہ کارل مارکس نے کیا کر دیا ہے، میرے آقا یہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، ہمارا ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے اس کو بھی رد کر دیا۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، انگارے کے اوپر آ گئی ہے راکھ، اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ لیکن پھر کہتا ہے وہی ابلیس، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دیکھیے کت قدر صحیح عکاسی کا، مجدد وقت بھی کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور مفکر امت کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من، دونوں کی رائے مل گئی۔ بہرحال ابلیس کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، ان کی آستینوں کے اندر وہ ید بیضا والا ہاتھ نہیں ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ تو تاریخ ادھر جا رہی ہے۔
اب نیا سنتھیسس کیا ہوگا؟ ملوکیت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، جمہوریت نے کیپٹلزم کی شکل اختیار کر لی، اس کا جواب کمیونزم میں آیا، کمیونزم نے ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کی، وہ بھی آج بڑھ چکا ہے، اور فوکویاما جو ہے بغلے بجا رہا ہے کہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں، دیکھو وہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا مردہ یو ایس ایس آر کا اور کمیونزم کا۔ لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقاں نہ گدائے رہ نشیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام دبا ہوا ہے، راہ کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، اگرچہ ابھی وہ جذبہ بھٹک رہا ہے، صحیح رخ پر نہیں پڑ رہا، کہیں اس نے دہشت گردی کی شکل اختیار کر دی جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ فائدہ کیا؟ ایک ہاتھی کو آپ ایک سوئی چبو دیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے جسم میں کوئی سوئی گئی ہے۔ امریکہ ہاتھی ہے اور نشے میں دھت ہاتھی ہے، جس نے نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کی، نہ ورلڈ کی رائے عامہ کی پرواہ کی، نہ اپنے جو یورپین الائز ہیں ان کی پرواہ کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ We shall go it alone، جسے جہاں آنا ہو آ جائے ورنہ نہیں، نشے میں دھت ہے۔ لیکن جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور ادھر جو ہے نیٹو کو اثر نو منظم کرنے لگے، ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو کسی نے پوچھا اس وقت کے نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا جو دشمن تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ جو تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تمہارے قرضے لے کر تو بمشکل وہ روٹی کھا رہا، تو کیا ضرورت ہے اب نیٹو کی اور یہ سارا؟ ان کا ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خدشہ ہے، ڈر ہے، یہ ساری تیاری اس کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کمزوری ہماری ہے، ہم میتھڈولوجی آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ کام ایک دفعہ ہونا ہے، دوبارہ ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور نے برپا کیا تھا۔ آپ زمانے سے بورو کر کے، کمیونسٹوں سے ان کا طریقہ کار مانگ کر، یا یہ انتخابات کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا، وہ آئے گا through the revolutionary process to be derived from the سیرہ of محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس کے لیے کمر کسیں، اتباع رسول جو ہے، دل میں ارادہ تو ابھی سے باندھیں کہ ہمیں کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حب رسول کا تقاضا اتباع رسول، اور اتباع رسول کیا؟ حضور نے اپنی زندگی کھپائی کس کام کے لیے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے اپنا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بھئی آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، ڈاکٹر اسرار احمد آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیر احمد صاحب ہیں بنگلور سے، وہ لکھتے ہیں کیا حضور کے بعثت کا مقصد حکومت الہیہ ہے؟ مسلم ممالک میں ممکن ہے؟ کیا دوسرے ممالک بھی ہے؟ مسلمانوں پر یہ مقصد فرض ہے جب دوسرے ممالک میں بھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ میں یہاں مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، مومن، جس کے دل میں کنوکشن پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ اپنا ایمان پیدا کریں۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو مومن پر فرض ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، اقلیت و اقلیت چھوڑ دیجئے آپ،
اتباع کس کا نام ہے؟ حضور کی پیروی تو حضور تو اکیلے تھے جب کام شروع کیا. آپ کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی امت نہیں تھی. آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت تھی پہلے سے، عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو ایک امت. آپ تو ان مشرکین میں پیدا ہوئے، آپ کی کوئی امت نہیں. پہلے دن 4 آدمی ایمان لائے، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پرانے دوست، دلی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. علی چچا زاد بھائی بھی ہیں اور اپنے ہی گود میں پل رہے ہیں، اور زید ابن حارثہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے غلام تھے اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے. اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن آ گیا. لیکن اس کی پابندی ہم پر نہیں ہے کہ ریولوشن لے آئیں. پابندی اس کے لیے جد و جہد کرنا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہر مومن پر فرض ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے what is the first step that we should follow to bring about Islamic social system. محمد یونس صاحب ہیں یہ. میں نے آپ کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا. پہلا سٹیپ یہ کہ ایمان پختہ کریں، ورنہ اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا. اور یہ فرق میری تقریر سے آج آپ سمجھ لیجئے. ہمارے پاس بالعموم الا ماشاءاللہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. اور عقیدہ جو ہے وہ انہیریٹ کیا ہے ہم نے اپنے والدین سے. اٹس اے ریشیل کریڈ ناٹ پرسنل کنوکشن. تو پہلا کام یہ، اس کے بعد جو ہے گاڑی آگے چلے گی. ہندوستان کی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہندوستان میں بتائیے کون سی اسلامی اجتماعیت یہاں صحیح کام کر رہی ہے؟ بتائیے تو مہربانی بھی ہوگی. دیکھیے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے یہاں کی جماعتوں کے مابین میں کہوں یہ صحیح یہ غلط. میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی، جو یہ کام کرے صحیح ہے، آپ کریں، کھڑے ہو جائیں، صحیح ہو جائے گا. باقی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ایبسالو نہیں ہو جاتے آپ ڈیوٹی سے، آپ کا فرض ختم نہیں ہوتا. پہلے ایمان حاصل کریں اور اس کے بعد اس جد و جہد میں لگ جائیں. Is everything justified in jihad as done by jihadi fighters? Because it is known that Muhammad always followed war rules. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو قوانین تھے، کھیتیاں نہ اجاڑی جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کو ہلاک نہ کیا جائے، بوڑھوں اور عورتوں پر زیادتی نہ، یہ سارے احکام تھے. اب آج جو انسان نے اپنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی سے جو کچھ سیکھا ہے وہ کر سکتا ہے کمبیٹنٹ کون ہے اور کون نان کمبیٹنٹ ہے. ڈیزی کٹرز جو افغانستان میں گرے ہیں، کیا وہ دیکھ سکتا تھا کہ کون ہے جو لڑنے والا ہے کون نہیں ہے؟ تو صورتحال بہت بگڑ گئی ہے. اور اب اس کے جواب میں ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ مخلص ہیں، میں ان کے خلوص پہ شک نہیں کرتا، لیکن جس طرح کی وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں اس سے حاصل کچھ نہیں، نتیجہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. رائے عامہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے. حالانکہ پوری رائے عامہ جس طرح سامنے آئی ہے عراق پر حملے کے خلاف، دنیا میں اتنے بڑے ڈیمونسٹریشنز کبھی ہوئی نہیں ہیں، یورپ میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں. یہ حنیفہ کوئی شاید خاتون ہے. پلیز گیو سم ٹپس آن ہاؤ ٹو بیکم اے پرفیکٹ ریڈر آف قرآن with understanding meanings of the sayings of the Almighty. قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ عربی نہ سیکھیں اور عربی زبان میں قرآن نہ پڑھیں. جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، ٹرانسلیٹر نے یہ سمجھا آپ کو بتا دیا، جبکہ وہ براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. It should descend directly on your heart. اس کے لیے اتنی عربی، یہ نہیں کہ آپ کو علامہ بن جائیں عربی کی، لیکن یہ کہ اتنی عربی آتی ہو کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے تسلسل نہ ٹوٹے. آیت پڑھی، پھر ترجمہ دیکھا، پھر کہیں لکھا ہوگا نمبر 10 حاشیے میں کہیں ہے، نمبر 10 تلاش کیا، پھر اسے پڑھا، پھر آئے اگلی آئے. یہ تو ایک یوں سمجھیے کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے. اس طریقے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے.
few more questions. Could we please have a more detailed explanation of the hadith wherein the Prophet has ordered us to follow 5 things including jihad? جی اصل میں پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. پہلے جماعت ہو وہ میں بیان کر چکا ہوں. ایک آرگنائز جماعت کے بغیر تو کوئی انقلاب تو نہیں لایا جا سکتا, نظام نہیں بدلا جا سکتا. تبلیغ کے لیے آپ ادارے قائم کر لیں. اب ماشاءاللہ کتنا بڑا ادارہ ہے IRF کا, اس کے ذریعے سے جو تبلیغ ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے. ہم نے انجمن خدام القرآن لاہور میں قائم کی, لاہور, کراچی, ملتان, فیصل آباد, جھنگ وغیرہ میں, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ. لیکن یہ کہ یہ جماعت نہیں ہوتی ہے, یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, یہ ادارے ہیں. دارالعلوم ہیں, وہ بھی ادارے ہیں. اور پھر جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں سمع و طاعت ہو, لسن اینڈ اوبے. اور اسی کی بیعت لی تھی حضور نے صحابہ سے. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بیعت عقبہ اولا, بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شریک تھے, انصاری صحابی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. یہ 9 پوائنٹس تھے اس بیعت کے. آپ کا ہر حکم سنیں گے, اطاعت کریں گے, خواہ مشکل ہو خواہ آسان, خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے, خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم, آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا, ہاؤ کم, ہم نہیں کہیں گے. اٹ ول بی یور پریروگیٹو, جس کو چاہیں آپ امیر بنائیں, اور جس کو آپ امیر بنائیں گے جھگڑیں گے نہیں ان سے, ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ جو ہماری رائے ہوگی وہ ہم ضرور پیش کریں. یہ تھا معاہدہ جس پر جماعت قائم تھی, سمع و طاعت. اب یہ کیا کرے گی جماعت؟ 2 کام کرنے ہیں, ہجرت اور جہاد. ہجرت کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کی ایک جڑ ہے, ایک چوٹی ہے. حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. تو آپ بھی یہ ہجرت آج کر سکتے ہیں, آج رات کر سکتے ہیں. سوچئے بیٹھ کر اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اسلام کے منافی ہیں, جو اللہ کو پسند نہیں ہے, نکالیے ان کو, ہجرت شروع ہو جائے. اور آخری ہجرت کیا ہے؟ جب کفر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اس وقت کہا جائے اب ساری قوت ایک جگہ پر آ جائے مسلمانوں کی, تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے. پھر چھوڑو گھر بار, اہل و عیال, آ جاؤ. یہ ٹاپ ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کی پہلی منزل کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اور آخری جہاد کیا؟ قتال ہے اللہ کی راہ میں, جو کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے کیا. تو یہ اس کے اندر, اس حدیث کے اندر وہ پورا پروسیس موجود ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کا سود جائز ہے اس لیے کہ یہ حکومت کا ہی منافع ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس سود کو لوگ سود کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. اس لیے نہیں سمجھتے کہ آج پوری دنیا میں اس کا دور دورہ ہے. پوری دنیا کی یونیورسل اکانومی جو ہے اس کے اندر سود تانے بانے کی طرح ہے, جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے. اس سے بچ کر کاروبار بڑے سائز کا کرنا تقریباً محال ہے. اس لیے نہیں مانتے, بس بات تو سیدھی سی ہے, ورنہ وہ سود حرام ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور البتہ 2 باتیں علیحدہ, ایک ہے براہ راست سود میں ملوث ہونا, یعنی وہ رقم سود کے اوپر بینک میں رکھ کر اس کا سود جو ہے ماہانہ آ رہا ہے اور وہ سب کھا رہے ہیں, یہ براہ راست سود ہو گیا. یا سود پر آپ نے بینک سے رقم لی ہے, مکان ذرا بڑا عالیشان بنا رہے ہیں یا اپنا کاروبار کی وسعت دے رہے ہیں, یہ تو مطلقاً حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس سے زیادہ کوئی شے اسلام میں حرام نہیں ہے. حضور نے فرمایا الربا 70 حوبا, سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں, کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے. ایسروہا, ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے این کہ ہر رجل امہ, کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے, لہذا اسے تو چھوڑ. البتہ ایک انڈائریکٹ ہے,
آپ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں، کارخانے نے پیسے لے رکھے ہیں بینک سے، لیکن آپ وہاں چاہے ایک ڈیلی ورکر کی حیثیت سے ہیں یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں، یہ سیکنڈری ہو جائے۔ اس سود سے اس وقت